اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5 کو ہم پڑھ رہے تھے اور گفتگو جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ میں چل رہی تھی، اور تمرین نمبر 1 کو ہم نے حل کر لیا تھا، تمرین نمبر 2 میں ہم جا چکے تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ جملے ہم نے حل بھی کیے تھے۔ اس میں یہ تھا اس تمرین میں کہ اضف الکلمۃ الاولی الی ثانیہ، ایک کلمہ کو دوسرے کلمے کی طرف اضافہ دینا ہے، اور یہ ہے کہ اس میں آپ نے 2 کلموں سے مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے۔ تو جیسے 1-2 تو پڑھ بھی چکے تھے، غرفۃ اور علی سے آپ جب مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں تو کہو گے غرفۃ علی، علی کا کمرہ۔ بیت المہندس سے بناؤ گے بیت المہندس، یعنی انجینئر کا گھر، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو۔ دفتر سعید، اس سے جب مضاف مضاف الیہ بناؤ گے تو کہو گے دفتر سعید، یعنی سعید کی کاپی، دفتر کہتے ہیں کاپی کو۔ اسم الولد، اس سے جب آپ مضاف مضاف الیہ بناؤ گے تو کہو گے اسم الولد، یعنی لڑکے کا نام، لڑکے کا نام۔ دیکھو کا کی سب میں آ رہے ہیں۔ مندیل اور یاسر سے آپ بناؤ گے مندیلو یاسرن، یاسر کا رومال، مندیل رومال کو کہتے ہیں۔ کتاب اللہ، اس سے جب بناؤ گے تو کہو گے کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قمیص عمار، اس سے جب بناؤ گے تو کہو گے قمیص عمار، عمار کی قمیص۔ بنت الطبیب، الطبیب، اس سے بناؤ گے تو کہو گے بنت الطبیب، یعنی ڈاکٹر کی بیٹی۔ بنت کہتے ہیں بیٹی کو، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ڈاکٹر کی بیٹی۔ سریر خالد، اس سے جب بناؤ گے تو کہو گے سریر خالدن، خالد کا بیڈ۔ مفتاح السیارۃ، اس سے جب بناؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہو گے مفتاح السیارتن، سیارت، چونکہ الف لام داخل ہے۔ مفتاح السیارت، یعنی سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، گاڑی کو کہتے ہیں سیارہ، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یعنی مفتاح السیارت یعنی گاڑی کی چابی۔ تمرین نمبر 3، اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو، مع ضبط الاواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو ضابطہ دیتے ہوئے، یعنی آخری کلمات کو آپ نے قاعدے اور کلیے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ مضاف مضاف الیہ ہے، بس اس کو آپ نے پڑھنا ہے، باقی کوئی مشکل نہیں۔ مضاف کو آپ نے تنوین نہیں دینی، مضاف الیہ پر اگر الف لام داخل نہ ہو تو تنوین دینی ہے اور مجرور پڑھنا ہے۔ اور جب کوئی نہیں ہے، کوئی عامل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عامل کیا ہے، تو مضاف کے اوپر بھی معمولاً رفع پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے والا، باب المدرسۃ، مدرسے کا دروازہ۔ حمار الرجل، آدمی کا گدھا۔ بیت حامد، حامد کا گھر۔ سیارۃ المدیر، پرنسپل کی گاڑی۔ مندیل عمار، عمار کا رومال۔ اسم طالب، طالب علم کا نام۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھے باقیوں میں ہم بابو، حمارو، بیتو پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں ہم نے مضاف جو ہے وہ مجرور پڑھا۔ کس وجہ سے؟ یہ فی کی وجہ سے۔ مضاف کا اعراب جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، عامل جو ہوگا اسی مطابق، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے من بیت المدرس، مدرس کے گھر سے، دیکھیں من کی وجہ سے ہم نے بیت پڑھا لیکن ہے مضاف،
اور مدرس مضاف الیہ ہے۔ علی المکتب المدیر، مدیر کے میز پر، یہ بھی اعلی مکتب المدیر، مدیر کے میز پر، یہ بھی ختم۔ اگلی تمرین جو ہے تمرین نمبر 4، اقرا، ان جملات کو آپ نے صرف پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، مراد یہ ہے کہ صحیح پڑھنا ہے۔ این بیت المدرس، مدرس کا گھر کہاں ہے؟ دیکھو بیت المدرس اعراب نہیں ہے، لیکن چونکہ اب آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیت مضاف ہے اور مدرس مضاف الیہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں مدرس سے۔ این بیت المدرس، استاد کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے، چونکہ بیت جو ہے وہ مذکر ہے تو ہم ہوا کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سب کلیہ قاعدے اپنے ذہن میں رکھیں۔ 2 نمبر پر ہے القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 29 پہ 3 نمبر پر ہے الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ دیکھیں بیت مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ۔ 4 نمبر پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ 5 نمبر پر ہے خرج المدرس من الغرفۃ المدیر، خرج المدرس یعنی مدرس نکلا، من غرفۃ المدیر، مدیر کے کمرے سے، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر پر ہے ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے۔ دیکھیں ھذا اور ذالک کی بھی تمرین ہو گئی جو پہلے دروس میں آپ نے پڑھا تھا۔ اب جو ہے ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے، وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ دیکھیں ہم نے کیسے پڑھا، وابن، یہ جو ہے وہ حمزہ وصلی والی بات ہے کہ وہ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کی بات میں انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر بھی توضیح دیں گے، لیکن یہاں آپ نے جو ابن کا حمزہ ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو ملانا ہے اور اس کو آپ نے سائلنٹ رکھنا ہے۔ اگلے والا چونکہ موجود ہے وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے، ٹھیک ہے۔ 8 نمبر پر ہے بیت مدرس بعید، مدرس کا گھر دور ہے، وبیت تاجر قریب، اور تاجر کا گھر نزدیک ہے۔ 9 نمبر پر ہے ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ 10 نمبر پر ہے من انت یا ولدو، من انت یا ولدو، اے لڑکے تو کون ہے؟ من انت یا ولدو، اے لڑکی تو کون ہے؟ تو اس میں بھی دیکھیں اگلا والا جملہ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں اس میں آپ نے انا ابن نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا کیسے ہے؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ دیکھو ابن یہاں پر مضاف ہے، عباس مضاف الیہ ہے، انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ 11 نمبر پر ہے وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہو ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ 12 نمبر پر ہے این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا فی المدینۃ المنورہ، این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین کہاں ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ ہوا، وہ، فی مدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں ہے۔ 13 نمبر پر ہے بنت حامد فی المدرسۃ،
حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے، وبنت محمد فی الجامعہ فی جامعۃ، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ 14 نمبر پر ہے کہ اسم المدرس سعید، مدرس کا نام سعید ہے، واسم المہندس خالد، اور خالد اور انجینئر کا نام خالد ہے، واسم مہندس خالد، اور مہندس یعنی انجینئر کا نام خالد ہے۔ 15 نمبر پر ہے عم الطالب غنی، طالب علم کا چچا امیر آدمی ہے۔ 16 نمبر پر ہے باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وباب المدرسۃ مغلق، اور مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ یہیں پر کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔